گائے کو کاٹا. تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ وہ السلام علیکم ٹو ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے زیمانی. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام ہے عثمان قریشی. سواگت ہو گیا آپ سب لوگ کا ہمارا چینل پر. تو بھائی بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں کیونکہ بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ لوگ تو بھائی غائب ہی ہو گئے، غائب نہیں ہو گئے، کچھ پرابلمس تھی. اور بہت سارے کمنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی زویا میڈم کہاں چلی گئی تھی. تو بھائی یہ بھی آ گئی ہیں. بتایا تو ہے، ہیلتھ ایشو تھے مجھے بہت زیادہ. تو سو ویورس، آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے. اسد الدین صاحب کی ویڈیو لے کر آئے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے یار؟ یہ جیلو JALLO جیلو. بڑھتی مسلمانوں تو ہم جیلو کہہ دیں گے کیونکہ تھوڑی سی اسپیلنگ آئی تھنک غلط ہے. جیلوں میں بڑھتی مسلمانوں کی تعداد پر اویسی صاحب کا رد عمل. ٹھیک ہے بھائی، یہ نہیں لکھا ہوا لیکن میں نے تھوڑا سا ایڈٹ کر دیا کیونکہ یہاں پر نا آدھی انہوں نے ایک ٹائٹل جو ہے نا وہ صحیح نہیں لکھا ہوا. تو ٹائٹل میں نے تھوڑا سا اپنے پاس لکھ دیا کیونکہ یہاں پہ اسپیلنگ لوگوں نے تھوڑا سا غلط کیا ہوا ہے. تو بھائی بہت زبردست ہونے والی ویڈیو. دیکھو، جن کو نہیں پتا اسد الدین صاحب کون ہے ان کے بارے میں ہم بتا دیتے کہ بھائی وہ بہت ایک گریٹ لیڈر ہیں. حیدرآباد کے ایم پی ہیں، ایم پی اے ہیں وہاں کے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں کے ایم این اے ہوتے ہیں تو مجھے وہاں کی تھوڑی سی انفارمیشن نہیں ہے اتنی خاص کیونکہ یہاں پہ ایم این اے ہوتا ہے، ایم پی اے ہوتا ہے، تو وہاں پر آئی تھنک ایم پی اے ہوں گے بڑے. سو ویورس بہت ہی زبردست ہیں. اور دوسری بات کریں کہ بھائی یہ آئے ہیں، بیرسٹر ہیں، لندن سے ڈگری لے کر آئے ہیں. اور ان کی فیملی بھی بہت اچھی ہے بھائی، خاندانی ہے، سیاستدان ہے. ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب نے امیم پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اور آج بھی اتنے ہیں کہ لاکھوں چاہنے والے ہیں ان کے. کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب پسند کرتے ہیں ان کو. کیا چینل میں کہیں بھی ان کی ویڈیو آ جائے تو ہر بندے کو TRP ملتی ہے ان کی وجہ سے. تو بھائی بہت زبردست ویڈیو آنے والی ہے. بہت اچھے انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، بہت ہی گریٹ انسان ہے. بڑے بڑے ہاسپٹل، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز سب یہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھا جائے تو بھائی میں ان کی تعریف میں کیا بولوں. تو پہلے کام کرتے ہیں، ان کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ باتیں وغیرہ کریں گے. 3 2 1 پلے. جیلوں میں مسلمانوں کی بڑھتی تعداد جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، کئی اسٹیٹس میں 25 سے 30% سے بھی متجاوز ہے. تو اس کی پریکٹیکل طور پہ آپ کیا حل پیش کر سکتے ہیں؟ گزشتہ حکومت کے اعتبار سے بھی ٹاٹا موٹا اور اب یہ نئے قوانین کو اس سے لگ رہا ہے کہ مزید کو خطر ہے، مزید ہم تاریخی کی طرف ہیں. اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ عدلیہ کی نظام پر یہ جو تعصب کی چادر ہے یہ کیسے ہٹے گی اور اس کا کیا حل ہے؟ پریکٹیکلی طور پر ہم اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جو جیل میں مسلمان انڈر ٹرائل ہیں اس میں کئی تنظیمیں حیدرآباد میں بھی ہیں جنہوں نے کوششیں کی رمضان میں لوگوں سے زکوٰۃ اور سلسلے کے پیسے لے کر جن کو بیل میں نکالا جا سکتا ہے، جن پر بیل کے پیسے نہیں تو ان کو نکالا بھی جا سکتا ہے. اور یہ کام زیادہ تر نارتھ انڈیا میں ہونے کی ضرورت ہے جہاں پر جیلوں میں غیر ضروری کہ کئی غریب مسلمان صرف بیل کے پیسے نہیں ہونے کی بنا پر جیل میں سڑ رہے ہیں. مثال کے طور پر 10,000 روپے 20,000 روپے کی بیل وہ اس کا انتظام میں نہیں ہوتا. مہاراشٹر میں بھی کافی ہے، دلی اور اتر پردیش بہار میں کافی ہے. اس طرح سے وہاں پہ ایک وکلاؤں کی ٹیم بنا کر ان کو باضابطہ فیس دے کر وہ جیلوں سے ریکارڈ کو معلومات حاصل کر کے جن کو بیل کی اماؤنٹ کی وجہ سے پیسوں کی وجہ سے رہا نہیں ہو رہا اس کا انتظام ہم کروا سکتے ہیں. دوسرا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو قانوندان ہیں، وکلا ہیں، وہ زیادہ حرکت میں رہیں، ہم ان کو استعمال کریں، خاص طور سے نئے قانون جو بن چکے ہیں. اب تیسرا جو فرقہ پرستی کا معاملہ ہے، یہ فرقہ پرستی رہنے والی ہے. یہ فرقہ پرستی اگر کوئی نئی حکومت آ جاتی تو ختم نہیں ہونے والی ہے. فرقہ پرستی اب یہ سائیکالوجیکلی ہمارے ہم وطنوں پہ پہنچ چکی ہے. اس کی ایک جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ 4 جون کے بعد سے 6 مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوئی. جتنے حزب اختلاف کی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کو ہم تمام نے عام طور مل کر ووٹ دیا وہ کچھ نہیں ہوئی. کیا بات ہے. ہماچل پردیش میں کانگریس کی حکومت ہے، وہاں پر ایک سہارنپور کے شخص کی دکان کو لوٹ لیا گیا محض بنیاد پر کہ اس نے گائے کو کاٹا. تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بھینس کو کاٹے تو کوئی اس میں رد عمل نہیں ہے اور
وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی یہ جو قانون بنایا گیا ہے اگر کل آپ اقتدار میں آئیں گے، جیسا آپ سب بول رہے کہ اگر ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم اگنی ویر کو ختم کر دیں گے، 4 سال کی وہ ہے۔ کوئی بول رہا ہے کہ ہم ای وی ایم پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، کوئی یہ نہیں بول رہا ہے کہ یہ قانون کا کیا کریں گے آپ، کوئی یہ نہیں بول رہا ہے کہ یو اے پی اے قانون میں کیسا اس کو آپ کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور فرقہ پرستی کا مقابلہ ہم کو کرنا ہے اور ہمت سے اور حوصلے سے کرنا ہے، اور جتنے زیادہ ہمارے مسلمان وکیل بن رہے ہیں ان سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ پریکٹس کرو، آپ ایسے قابل نوجوان ہیں، مگر ان کو کیا لگتا ہے کہ ایک بڑی کمپنی میں ہم چلے گئے تو بہت زیادہ تنخواہ ان کو مل جاتی اور ایک بڑا مقام بھی مل جاتا، مگر اگر وہ پریکٹس کریں گے تو یہ اس کا مقابلہ ہم کر سکتے اور متحدہ طور پہ کرنا ہے۔ اور دوسرا فرقہ پرستی سے مقابلہ یہ ہے کہ اپنی ووٹ کی قیمت کو بڑھائیں یا اہمیت کو بڑھائیں۔ ہم صرف ڈالنے والے بن گئے تو کوئی ہماری اہمیت نہیں رہی۔ اکثر ہوتا کیا کہ بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب الیکشن ہو گیا، اب 2029 تک ہم سب لوگ اتحاد کی باتیں کریں گے۔ اب جیسا لوک سبھا کا 29 کا الیکشن آئے گا، ارے میاں زندگی موت کا معاملہ ہے وہ ڈالو، تو پھر یہ 4 سال ہم لوگ جو سیمینار کیے، ہمارے معاشی مسائل، ہماری تکالیف ہم جو سب بتائے، اس کا سب ختم، سب یہ بعد میں کریں، بات کبھی نہیں آئی، بات کبھی آیا نہیں۔ 18 لوک سبھا کے الیکشن ہو گئے، میں پارلیمنٹ کی لائبریری میں بیٹھ کے میں نے آج سے 6-7 مہینے بیٹھ کے پہلے پڑھا تھا، اردو اخبارات نکال کر، تو میں 4 پارلیمنٹ کے الیکشن سے پہلے اردو اخبارات نکالا، 99، 2004، 2009، 2014، تو اردو اخبارات میں ہم تمام قوم کے ذمہ داروں نے اچھی باتیں کی۔ جیسا الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہوا ہم لوگ بدل گئے۔ تو یہ سمجھنا کہ انہوں آ جائیں گے تو انہوں اچھا کریں گے، انہوں آ جائیں گے تو خراب کریں گے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ یو اے پی اے کا جب قانون بنایا گیا تھا 2019 میں ترمیم ہوئی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ این آئی اے کا ایک انسپیکٹر بیٹھ کر حیدرآباد کی کسی بھی نوجوان کو دہشت گرد قرار دے سکتا، اس قانون کی تائید کانگریس پارٹی نے کی، اس قانون کی تائید آپ کے سماجوادی پارٹی نے کی۔ اب آپ عوام کے سامنے آ کر کچھ بولتے ہیں اور قانون بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں، اور اس قانون کا استعمال صرف زیادہ مسلمانوں پہ ہوا، بھیما کوریگاؤں کے دلت لوگوں پر ہوا، اور ایک 85 سال کا عیسائی پادری جیل میں مر گئے صرف اس بنیاد پر کہ اس کو گلاس سے پانی نہیں پی سکتا تھا، اتنا ضعیف تھا، تو بولا کہ وہ اسٹرا میرے کو دو، میں چوس کے پینا چاہوں، وہ تک نہیں ملا اس کو۔ تو یہ بہت سی ظلم کی کہانیاں ہیں، تو فرقہ پرستی کا مقابلہ ہم کو کرنا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ میری زندگی میں فرقہ پرستی ختم نہیں ہوگی، اگر اللہ میرے کو زندہ رکھے گا، جو بھی عمر ہے میری زندگی میں، تو فرقہ پرستی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کو ابھی آپ نے کہا کہ میری زندگی میں فرقہ پرستی ختم نہیں ہو سکتی، تو یہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے یا نہیں، نا امیدی ہوتی تو پارلیمنٹ میں ہر چیز نہیں بولتا، تو نا امیدی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اچھی باتیں سنا دوں، آپ خوش ہو کے چلے جائیں اور کل سب اچھا ہو جائے گا، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرقہ پرستی ہے، فرقہ پرستی رہے گی، نا امیدی کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں اور تکلیف سے بول رہا ہوں، اور تکلیف اس بات سے کہ ہمارے جو قوم اور ملت کے ذمہ دار ہیں وہ 4 سال تک سب بولتے، الیکشن کے وقت آپ سب بھول جاتے، تو اب آج پارلیمنٹ میں آپ کے صرف 4% مسلمان ایم پی ہیں، جو بیکورڈ کلاس جن کی آبادی ہے، آج ان کے ایم پیز کی تعداد اعلیٰ ذات کے لوگوں کے برابر ہو چکی ہے۔
اور ہمارے پاس تو بڑی بڑی ریاستوں سے ایک بھی مسلمان جیت کے نہیں جا رہا. تو مسئلہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ووٹ ڈالنے والا بن چکا ہے, ووٹ ان کو کوئی ڈالنے والا نہیں ہے, ووٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ سچائی ہے. دیکھیے اگر آپ کی آواز نہیں ہوگی اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, تو پھر آپ یہ امید مت کریے کہ محض اسلامی میں ہمارے کر لیں گے اور اس کو سنا جائے گا. نہیں, معذرت کے ساتھ نہیں ہونے والا ہے. آپ کو وہاں پر کوئی پکارنے والا چاہیے, آپ کو کوئی بولنے والا چاہیے. اور جب تک آپ بولیں گے نہیں, حیدرآباد میں کہاوت ہے کہ اماں دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ لڑیں گے نہیں, آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, تو بہت مشکل ہوگا. تو نا امیدی کی بنیاد پر نہیں بول رہا ہوں, سچائی آپ کو بیان کر رہا ہوں. بالکل یار, میں بات سے ایگری کرتا ہوں جو لاسٹ میں انہوں نے بات کی ہے. پتہ کیا بات کی ہے کہ دیکھیں جب تک آپ اپنے حق پہ نہیں بولیں گے نا, جب تک آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, تو پھر کیا ہوگا, کیسے بنے گا؟ میرے حساب سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا. دیکھیں میں سب سے بڑی بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں کہ میں پہلے بھی ہر دفعہ بولتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں یار, دل سے ان کا ایک شکر ہے بہت, بالکل ان کے لیے بھی پیار ہے, ان کے لیے بھی محبت ہے. دیکھیں میں بات کرتا ہوں نا بہت ساری ویڈیوز پہ کہ یار میں بات مسلمس کی نہیں کر رہا ہوں یار, یہاں پر میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ ہندو مسلم کی, تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں سب سے بڑی بات کرتا ہوں انسانیت کی. دیکھیں اب جو آپ لوگوں کے نظر میں ہے نا, جو مسلمس آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ مسلمس نہیں ہونا چاہیے تھا, یار یہ مسلمان نہیں ہونا. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو مسلمان آپ کو دکھ رہے ہیں نا, اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. مسلمان پتہ کیا ہے؟ مسلمان یہ ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے نا, پڑوسی اٹ مینس کہ آپ کا جو نیبر میں کوئی بھی رہ رہا ہے, لائک عیسائی رہ رہا ہے, سکھ رہ رہا ہے, ہندو رہ رہا ہے, اس نے حساب اپنے اللہ کو دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ بھوکا سو گیا تو حساب آپ کو دینا ہے. تو یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی. مسلمان یہ نہیں ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بوم بلاسٹ کر رہا ہے, وہ تباہیاں کر رہا ہے, وہ ایک دوسرے کو مار رہا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان تو یہ کہ کسی کو بھوکا ہے تو وہ خود کھانا نہ کھائے, اس کو دے دے. کیونکہ ہمارے جتنے بھی صحابہ تھے, اہل بیت تھے, وہ خود کھانا نہیں کھاتے تھے, وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. جو خود پہنتے تھے, کیا ان کے پاس نہیں تھا؟ کیا چیز ان کے پاس نہیں تھی؟ دعا مانگتے تو عرش سے سب کچھ مل جاتا. لیکن نہیں, انہوں نے اپنی زندگی غریبی میں کس وجہ سے گزاری؟ اسی وجہ سے کہ مسلمان کا نام ہی خوشیاں بانٹنا, محبتیں بانٹنا, نہ کہ لوگوں کی خوشیاں چھیننا ہے. اگر ویورز آپ کو اس طرح کا مسلمان نظر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو مسلمان نہ کہا کریں, آپ اس کو انسان کہا کریں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کا کام یہ ہے 5 وقت اپنے اللہ کو راضی کرنا, یہ سب سے بڑی بات ہے. لیکن اس کے بعد حقوق البات آتا ہے. حقوق البات اٹ مینس کہ پڑوسیوں کے ساتھ وہ کس طرح ہے, لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح ہے. ٹھیک ہے, اب جہاں پر انڈیا کے اندر ٹرولنگ کی جا رہی مسلمان کو کہ مسلمان دہشت گرد ہے, فرسٹ آف آل بھائی وہ مسلمان نہیں ہے, میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. کیونکہ وہ دہشت گرد مسلمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا یار, کسی صورت نہیں ہو سکتا بھائی. ایک ناحق قتل کرنا مسلمان کے ایک دھرم کے اندر, ایک کسی کو ناحق قتل کرنا, اٹ مینس دیٹ کہ کسی کو کل کرنا. ٹھیک ہے, کسی کا مرڈر کرنا پورے انسانوں کا مرڈر کرنے کے برابر ہے. تو یہ ہے مسلمان. ٹھیک ہے, تو مسلمان کبھی بھی یہ چیز نہیں چاہے گا کہ اگر وہ اپنے آپ کو دہشت گرد, جو لوگ کہتے ہیں کہ یار مسلم دہشت گرد ہے, نیور یار, مسلمان یہ نہیں ہے. مسلمان ایک اچھا انسان ہے, کیونکہ ایک دوسرے انسان کو ڈیفینیٹلی بھوکا نہیں دیکھ سکتا. وہ کیا کسی کو مارے گا یار, اس کو کہتے ہیں مسلمان. تو مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ سازش جو انگریزوں نے کی تھی جب آپ کا یہ ہندوستان اور پاکستان, ہندوستان کو چھوڑے یہ آل انڈیا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ سازش کی کہ یار ان لوگوں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں, سکھ عیسائی مسلمان سب کو لڑوا دیتے ہیں. وہی سازش ہے آپ کی آج مودی سرکار کر رہی ہے. کیا فرق ہوا ان میں اور انگریزوں میں؟ جو آپ نے 15 اگست پہ انگریزوں سے سب نے مل کے لیا تھا. ٹھیک ہے, اگر ایک تلوار اگر ایک ہندو نے ماری تھی تو اس کے کندھے پہ مسلمان ہی چڑھ کے ماری تھی. تو اس طرح انگریزوں سے انہوں نے ایک آزادی لی تھی. لیکن اس آزادی کا کیا کیا جو آج مودی سرکار کر رہا ہے وہی انگریز کر رہے تھے. ڈیفینیٹلی سیم وہی چیز ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہے ویڈیو کا ٹائٹل کہ جیل میں بڑھتی مسلمانوں کی تعداد کیوں ہے, اسی وجہ سے ہے بھائی. مسلمانوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے, جان بوجھ کے ان کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں, پکڑ کے بغیر کسی ان کے ایویڈنس, بغیر کسی ان کے قصور کے ان کو اندر دھکیلا جا رہا ہے. تو مسلمان تو آپ کو پتہ ہے, میں نے اتنا لمبا خلاصہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ مسلمان ایسے نہیں. اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مسلمان یہ حرکت کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ انسان ہے. مسلمانوں کے ایک چادر اوڑھے, مطلب مسلمان کا گیٹ اپ کر کے نا وہ یہ کام کر رہا ہے, کیونکہ مسلمان کبھی بھی یہ کام کر نہیں سکتا. پتہ ہے وہ انڈین موویز میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے, مسلمان بنا کے ان کو
دہشت گرد بنا کے دکھایا جاتا ہے. بالکل ہی ایسی ہے, اور بہت ساری موویز ایسی موویز ہیں جس میں مسلمان بناتے ہیں, باقاعدہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر جا کے قتل کرتے ہیں, تو وہ ایک غلط چیز بتائی ہوئی ہے, ایک برین واش والی چیزیں کی ہوئی ہے نا. ہاں جو ہو رہا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے, بس مسلمان اسی یہ کرتا طرح ہے, کی مسلمان غلط ہے. ابھی سے نہیں دکھایا جا رہا, شروع سے دکھایا جا رہا ہے مسلمان شروع سے, بالکل. اور یہ مصطفیٰ بھائی والی جو مووی ہے وہ والی تیرا غم میرا غم والی, ہاں اس میں دیکھیں, اس میں مسلمان کا کتنی ایک بڑی بات بتائی ہے کہ سامنے وہ جن کے گھر جاتا ہے, حالانکہ انہی کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ چھوت ہے. وہ کافی کا گلاس مانگتا ہے ان کی بیٹی سے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو گلاس کو بھی سائڈ پہ کر دینا, ٹھیک ہے. اور اوبیسلی وہ مسلمان ہندو کی لڑکی کو, آپ دیکھا ہے کہ آپ نے زویا, وہ ہندو کی لڑکی کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے گھر رہ رہا ہوتا ہے غلام مصطفیٰ فلم میں, ٹھیک ہے. اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا وہاں رہنے کا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ اس کی بیٹی کے لیے وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں پر تاکہ کہ اس کی بیٹی کی عزت خراب نہ ہو. بٹ اس کا کریکٹر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے ہی دہشت گرد, ہے ہی مسلمان. پوائنٹ دیکھیں یہاں سے پوائنٹ کہ وہ بدماش بتایا گیا, شریف انسان نہیں بتایا گیا. لیکن وہ بدماش کیوں بنا یہ ریزن نہیں پوچھا کہ ریزن اس فلم میں بتایا بھی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مسلمان بتایا کتنا اچھا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے, اینڈ میں وہ ٹھپے لگانا, ووٹ کروانا, کام کروانا, جو بھی غلط کام ہے وہ مسلمان کروا رہا ہے. پھر ایک اور مجھے بات یاد آتی ہے, فلم میں جو سنجے دت کی تھی واستو مووی, اس میں بابو بھیا جو تھے, بابو بھیا یار وہ ہے, بابو بھیا تو آپ کو پتہ ہی ہے ٹائٹل پوسٹ, بالکل وہی, ٹھیک ہے. بابو بھیا نے, وہ بھی تو مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں, پھر ہیرا پھیری والے بابو بھیا, ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں, وہ بھی تو مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی مسلمان. دیکھیں اور وہ کون ہوتے ہیں, بدماش کام کر رہے ہوتے ہیں, بدماشیوں میں لا رہے ہیں مسلمان کو, کبھی ایکسپلور ہی نہیں کیا. اچھا ویڈیوز میں, اس کے بارے میں نا میں بتاتا ہوں, جو مسلمانوں کو اس طرح بتاتے ہیں نا, تو ابھی سے نہیں ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی ایسا ہوا تھا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا گیا تھا کہ اے نبی جب یہ تمہارے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم مسلمان ہیں, لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں, ہم تو دکھاوا کرے. تو بھائی اس طرح کے دکھاوے والے جو ہے نا, یہ اس ٹائم بھی تھے, یہ اس ٹائم بھی ہیں, یہ بعد میں بھی ہوں گے, کیونکہ امام حسین کا بھی قول ہے کہ مجھ جیسے بھی ہوں گے اور اس یزید جیسے بھی ہوں گے. سو ویورز آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند ہے, ویڈیو اچھی لگی لائک کرو, شیئر کرو, کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن بالکل. حالیہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.